اچھا ایک لے مین کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں, میرا کوئی سیاست, میری کوئی جماعت, میرا کوئی کام مشن یا پڑھنا ہے, تو میں یہ قرآن حدیث پڑھ کے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے, اس سے تو آخرت کی چیزیں ملنی ہیں. تو اس کو یہ تو آپ نے نیریٹو بنایا ہوا ہے نا. آپ کی اصل میں مسئلہ ہے, برا نہیں مانیے گا, آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی ایپلیکیشن ہے نا, وہ آپ نے 5 چیزوں سے لاک کی ہوئی. سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر, فتوے بازیوں کے. سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی ایپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہوئی, تو فارغ ہے گا وہی فارغ ہے گا, وہی فارغ ہے گا, تو سارے فارغ ہے گا. صحیح ہے. ایک آپ نے یہ ایپلیکیشن رکھی ہوئی ہے. دوسری ایپلیکیشن آپ نے یہ رکھی ہوئی, نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے, اور جی بس یہی ہے. صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کا سکوپ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا اور ہے کہ بھائی آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بلڈنگ میں لگانی ہے نا, شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رکھنی کیسے ہے, اور کب رکھنی ہے, کہاں رکھنی ہے, کہاں نہیں رکھنی ہے, کس انداز میں رکھنی ہے. صحیح. تو زندگی کی ایک ایک سانس کی کے ساتھ جڑا ہوا خیر اور شر جو ہے, اگر آپ کو ایک ٹیکسٹ کھول سکتا تھا, آپ نے نکالا کیوں نہیں وہاں سے؟ آپ کو کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے, آپ کو اصول مل جائیں گے. ابھی آپ نے بات کی, ہمیں اصول ہی نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی اتنا بڑا, اب دیکھیں ادھر بڑی گہری بات کروں گا, قرآن اور حدیث ایک کائنات ہے, بالکل ہے. اس پر مختلف لینسز نے آ کے اپنے لینس کے مطابق اسے دیکھنے کی کوشش کی. بالکل ہے. صحیح ہے. پہلے قرآن حدیث پڑھا جائے گا اور پھر لینس بنایا جائے گا, یا پہلے لینس بنایا جائے گا اور پھر قرآن حدیث پڑھا جائے گا؟ پہلے پڑھا جائے گا پھر لینس بنایا جائے. اب جو پہلے پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط لے, تو یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیر, قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے سے کبھی ایک آدمی غلط فریم بنا لیتا ہے اور ایک آدمی صحیح فریم بنا لیتا ہے. قرآن پڑھ کے 2 باتیں ہو گئیں. ایک ہے جو آلریڈی فریم لے کے آیا ہے اور اب وہ پڑھ رہا ہے اس کو, اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن حدیث اسی طرح پڑھوں جو میرے فریم ورک, میرے لینس, میرے تعصبات, میری سائیکوپیتھیز, میرے مسائل کے مطابق ہو, تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا. خود نہیں بدلتے قرآن کو, خود کو نہیں بدلتے قرآن کو. دوسری پارٹی وہ ہوگی جو پڑھ رہی ہوگی بالکل ان بائسڈ, بغیر کسی تعصب کے, جینونلی پڑھ رہی ہوگی, اور اس کے بیچ کے اندر القا شیطان فی امنیتی ہی بھی چل رہا ہوگا. صحیح ہے. کہ شیطان اپنے القاء کر رہا ہوگا اور اس کو فریمز بنا کے پیش کر رہا ہوگا, اس سے یہ ڈرائیو کرو, اس سے ڈرائیو کرو. تو سب سے بڑی بات یہاں پر یہی آتی ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ فریم ورک جس نے دنیا پہ راج کیا, وہ فریم ورک جس سے مسلمانوں کا عروج تھا, وہ فریم ورک جس سے ایک انسان مطمئن ہوتا ہے, سکون ملتا ہے, اس کو تسکین ہوتی ہے, اسے راحت ملتی ہے, اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا, اسے پبلک کا ڈر نہیں ہوتا, وہ بہادر بنتا ہے, وہ دلیر بنتا ہے. وہ فریم ورک نکالنے کا جو پیٹرن ہے وہ کہیں لاک ہے یا نہیں؟ کیا وہ فریم ورک جو صحابہ کا تھا, جو سلف کا تھا, جو آپ کے ائمہ کا تھا, ائمہ اکرام کا تھا, محدثین کا تھا, جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے, جن کے بارے میں کہہ دیا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, جن کے 3 دوروں میں اسلام اپنے حسین, جمیل اور کامل ترین شکل میں موجود تھا, کیا ان کا کوئی فریم ورک موجود ہے کہ اس میں ڈائیو کیسے کرنا ہے؟ صحیح ہے. وہ فریم ورک کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھا, آپ کے پاس وہی کنڈیاں آ جائیں گی راج کرنے کی, وہی کنڈیاں آ جائیں گی آپ کو اپنی زندگی کے اندر کامل بنانے کی جو ان کے پاس تھی. تو نکالنے والا تو اس سے بہت کچھ نکال لے گا. وہ فریم ورک, وہ ادب, وہ تمیز, وہ تہذیب اور وہ اصول جس کے تحت صحابہ نے اس کو نبی سے سمجھا ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے, وہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ سیلف اسٹڈی کر لیں.